اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پاکستان پبلک اسکول کی اردو کی ٹیچر۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 7 کا چیپٹر نمبر 2، نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ آج بھی ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب داور سرور عالم، اور جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا آدم، کیا ساجد پوشیدہ جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، دلائے حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو ہر کے موجہ شرمندگی جس نے، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، حرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، وہ جس کے معجزے نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، وہ جو بے یاروں کا یارا، بے سہاروں کا سہارا ہے، ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا خواں جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے امام میں۔ یہ نعت لکھی ہے حفیظ جلندری نے۔ اب ہم اس نعت کی وضاحت کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب عالم، محبوب داور سرور عالم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور عالم، یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت عالم، وہ جس کے دم سے مسجود ملائک بن گیا، یعنی مسجود کہتے ہیں سجدہ کرنے والے ملائک فرشتوں کو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ساجد کو شیدہ جس نے مسجود حقیقی پر۔ ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، شیدہ عاشق، مسجود سجدہ کیا حقیقی یعنی اللہ کو سجدہ کیا، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو درگاہوں، جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے لوگ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ، اور لوگ جو ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے تھے ان کے وہ بت بناتے تھے اور ان کو سجدہ کرتے تھے، تو ایسے لوگ جو مشرک کہلاتے ہیں، یعنی شرک کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین و تبلیغ کی اشاعت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حقیقی یعنی مسجود حقیقی پر آمادہ کیا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کیا جاتا ہے، اور بندوں کو یہ بتایا کہ درگاہوں پہ سجدہ نہ کرو، صرف سجدہ اللہ کی ذات کو کرو، کیونکہ اللہ کی ذات کو ہی سجدہ کرنا جائز ہے۔ دلایا حق پرستوں کو حقوق زندگی جس نے، کیا باطل کو ہر کے موجہ شرمندگی جس نے، کیا باطل کو ہر کے موجہ شرمندگی جس نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حقداروں کو ان کے حق دلائے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے لوگوں کو، حقوق العباد، حقوق اللہ، رشتہ داروں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حق پہ لائے۔ کیا باطل کو ہر کے موجہ شرمندگی جس نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطل کو شرمندگی میں ڈبو دیا۔ باطل یعنی جھوٹ، ناحق، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، حرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو بادشاہت کے منصب پر فائز کروایا۔ لوگ اپنے حسب نسب، آباء و اجداد پر حرور کیا کرتے تھے۔ افسون کہتے ہیں ساحر کو، جادو کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرور کو، اس کے ساحر کو جھوٹا ثابت کر کے صرف مومن ہونے کو باعث عزت بنا دیا، کہ صرف مومن ہونا ہی ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر زمین اور آسمان میں ہوتا ہے۔
فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، فرشتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور مؤذن کی اذانوں میں یعنی جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اشہد اللہ کہتا ہے تو وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں، وہ جس کے موضع نے نظم ہستی کو سنوارا ہے، وہ جو بے یاروں کا یارہ، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معجزے ظاہر کیے تو بہت سارے لوگوں کو اس پر یقین آ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نظم ہستی کو سنوارا ہے یعنی اس دنیا کو جو حق اور باطل کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ جو بے یاروں کا یارہ، بے سہاروں کا سہارا ہے۔ بے یاروں بے مددگار، یارہ یعنی دوست کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مددگاروں کی جو مددگار تھے سب کے لیے، بے سہاروں کا سہارا تھے، جن کا کوئی نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہوتے، ان کی مدد کرتے۔ ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، ثنا خواں کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، مداح کو کہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن کر رہا ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، یعنی تعریف جس کی قرآن میں ہے۔ اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے امام میں۔ تو شاعر کہتا ہے اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے امام پہ، یعنی حضور ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پر ایمان لانے کے ساتھ اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر بھی ایمان لائیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان ہے اور وہی ہے میرا ایمان۔ یہ نعت لکھی ہے حفیظ جلندری نے۔ تو پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب بچوں نے اس نعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی ہے، جو ہر دفعہ ہر کتاب میں الگ الفاظ میں کی جاتی ہے، ہر شاعر نے اپنے طریقے سے لکھی ہے۔ اب آ جائیں نیکسٹ پیج یعنی مشق کی طرف آ جائیں۔ درجیز الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیے۔ مسجود ملائک، تو مشکل الفاظ کے معنی کی طرف آ جائیں۔ مسجود ملائک وہ پیغمبر جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، مسجود ملائک وہ پیغمبر جنہیں فرشتوں نے سجدہ کیا، مثلاً حضرت آدم علیہ السلام کو۔ مسجود حقیقی وہ ہستی جس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے۔ تو سجدہ کرنے کے لائق کون سی ذات ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ شیدہ کہتے ہیں عاشق، فریفتہ دیوانہ، یعنی کسی پر عاشق ہونے کو شیدہ کہتے ہیں۔ ساجد سجدہ کرنے والا، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والا۔ عبد بندہ، غلام، عبد بندہ یا غلام۔ گدھا فقیر یا بیکاری۔ ہر کے موجہ شرمندگی، احساس ندامت میں ڈوبا ہوا، احساس ندامت میں ڈوبا ہوا۔ افسوں، فریب، مکر یا جادو۔ باطل کہتے ہیں ناحق، بے اصل۔ ثنا خواں کہتے ہیں تعریف کرنے والے کو، ثنا خواں تعریف کرنے والے کو۔ آگے دیکھیں، صفحے کے آخر میں 2 عبارت درج ہیں، ذیل میں دیے گئے 2 اشعار پڑھیں گے اور ان کے نیچے درست مفہوم کی تحریر کیجیے۔ کیا ساجد کو شیدہ جس نے مسجود حقیقی پر، جھکایا عبد کو درگاہ معبود حقیقی پر۔ مفہوم یعنی تشریح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کرنے والوں کو اصل حقیقت کی تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ کہ دراصل سجدے اور عبادت کے لائق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبود حقیقی اللہ رب العزت کی پہچان کروائی، بتایا کہ سجدہ کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت اللہ کے بندوں پر نہ صرف واضح کی کہ اصل مسجود کون ہے، بلکہ سجدہ کرنے والوں کو اس معبود حقیقی سے اتنی محبت دلائی کہ وہ سجدوں اور عبودیت کی بے انتہا شوقین اور شیدائی ہو گئی۔ رب کائنات سے والہانہ محبت کا پیدا ہونا بندوں کو اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ آپ سب کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ سجدہ کرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔
جو لوگ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمیں سجدہ صرف اور صرف اللہ کے آگے ہی کرنا چاہیے، اللہ کے آگے ہی اپنا سر جھکانا چاہیے۔ آگے دیکھیں دوسرا شعر، گداؤں کو شہنشاہی کے قابل کر دیا جس نے، غرور نسل کا افسون باطل کر دیا جس نے۔ یعنی مفہوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو بادشاہت کے منصب پر فائز کرا دیا۔ لوگ اپنے حسب، نسب، آباء و اجداد پر غرور کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور کے سحر کو جھوٹا ثابت کر کے صرف مومن ہونے کو باعث عزت و افتخار بنا دیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ غرور کرنا آباء و اجداد پر، اپنی نسل، اپنے حسب نسب پر، یہ صرف اور صرف فضول ہے، بیکار بات ہے۔ غرور کے لائق تو وہ ہے کہ جو مومن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ باعث عزت ہے، وہ باعث عزت و افتخار ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساحر کو، یعنی یہ ان کے سر پہ یہ جو غرور کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم سب سے عمدہ قوم ہیں، ہماری حسب نسب سب سے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور کے ساحر کو جھوٹا کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ مومن ہی عزت کے لائق ہے۔ آگے دیکھیں تشریح، درذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ تو اس تشریح میں، اس شعر میں حفیظ جلندری مندرجہ ذیل شعر نظم نعت سے لیا گیا ہے۔ اس کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ اس شعر میں حفیظ جلندری ہمیں بتا رہے ہیں کہ شاعر اس شعر میں نہایت دلکش انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کا ذکر زمینوں آسمانوں میں کیا جاتا ہے۔ فرشتے اپنی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درجہ دیا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو اذان میں شامل کیا گیا۔ اگلا شعر دیکھیں، ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے امام میں۔ شاعر اس شعر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات کی بلندی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے، یا یوں کہیں کہ جس برگزیدہ ہستی کی تعریف قرآن میں ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پختہ ایمان رکھتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا میرے ایمان کا تقاضا ہے، اور بحیثیت مومن میرے ایمان پر ہونے کی دلیل بھی۔